لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا للذكر والسبب للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صلوات بر محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سامعین معزز و مکرم، علماء کرام، فضلاء اعظام و برادران ایمانی، خداوند متعال جو بہترین خلق کرنے والا ہے اور جس نے انسانوں کو خلق کرنے کے بعد اپنی شاہکار خلقت کے خلق ہونے کے بعد اپنی خلقت کا اور بہترین خلق کرنے کا قصیدہ بھی پڑھا، اور وہ انسان کہ جس کو پروردگار نے اپنی اس کائنات کو اللہ نے اپنے ارادے سے خلق کیا ہے، اور اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب خدا کے ارادے سے خلق ہونے والا ہے، لیکن خلقت کے اس ہجوم میں خلائق کے درمیان صرف انسان اس امتیاز و انفرادیت کا حامل ہے، منفرد ہے اپنی خلقت کے اعتبار سے، کہ جس کو پروردگار نے صرف ارادے سے نہیں بلکہ اپنی توجہ سے خلق کیا ہے۔ بڑا فرق ہے دونوں میں، اور پروردگار عالم کا انسان کو اپنی توجہ سے خلق کرنا اور اس کی خلقت کا ایسا مایہ ناز ہونا، اس کا سبب یہ ہے کہ انسان وہ موجود متفکر ہے کہ جس کے جیسی تفکر کی، تدبر کی، تعمق کی، تأمل کی، تفقہ کی قوت کسی اور خلق و مخلوق میں نہیں ہے، اور یہی اس کی خلقت کی خوبی بھی ہے، اور اسی قوت تفقہ کی بنیاد پر اللہ نے اشرفیت کا تاج بھی اس کے سر پر رکھا ہے، تمام خلائق کے درمیان اس کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، اور جہاں انسان نے عقل کے ساتھ خلق ہو کر پروردگار نے اس کو عقل کے ذریعے خلق کیا، عقل کے ساتھ خلق کیا، قوت تفقہ و تدبر اس کے پاس ہے، وہیں پروردگار عالم نے اس کی عقل کی توانائی کو دیکھنے کے لیے اس کو دو راہے پر بھی کھڑا کیا، کیونکہ عقل کا کمال ہی یہ ہے کہ عقل کا صحیح فیصلہ، یا یوں کہوں کہ عقل کی قوت کا اندازہ ہی اس وقت لگتا ہے کہ جب انسان میدان انتخاب میں کھڑا ہو، کہ وہ کس کا انتخاب کر رہا ہے، کس کو انتخاب کر رہا ہے،
لیکن پروردگار عالم نے جہاں انسان کو خلقت کے اعتبار سے عقل کے ساتھ خلق کیا، ایک موجود متفکر خلق کیا، ایک ایسا وجود کہ جو تفکر کر سکتا ہے، تفقع کر سکتا ہے، تتبع کر سکتا ہے، تعمق کر سکتا ہے، یہ جہاں ساری چیزیں انسان کے فضائل و کمالات کا حصہ ہیں، وہیں پر پروردگار عالم نے انسان کے لیے ہدایت کا بھی انتظام کیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف عقل دے کر کے انسان کو اس کائنات میں اس نے بھیجا، نہیں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کی ہدایت کریں گے، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ اب ہدایت کے آنے کے بعد، عقل جیسے جوہر اور نعمت کے ملنے کے بعد، اب یہ انسان شکر گزار ہوتا ہے یا کفران نعمت کرتا ہے۔ یعنی شکر سے مراد کہ صحیح راہ اور روش کا اختیار کرتا ہے، یا بے عقلوں کی طرح زندگی گزارتا ہے، عالموں کی طرح زندگی گزارتا ہے، یا جوہلا کی طرح زندگی گزارتا ہے، صاحبان عقل کی طرح زندگی گزارتا ہے، یا شہوت ران افراد کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ اب یہ اس کا انتخاب اور اختیار ہے کہ یہ کیسی زندگی جیتا ہے۔ ہم نے اس کو عقل دے دی، ہدایت دے دی، نظام ہدایت نازل کر دیا، انزال کتب، ارسال رسول، امامت کا نظام، ہدایت کا محکم ترین نظام ہم نے اس کے حوالے کر دیا۔ اب ہم اس کے ہاتھ کو پکڑ کر ہدایت کی طرف نہیں لائیں گے، بلکہ اس کے جان میں ہم نے وہ قوت کو رکھا ہے کہ یہ ہدایت کو سمجھ بھی سکے، حقائق کو دیکھ بھی سکے، اور اگر یہ سارے کام یہ جس طرح سے ہم نے اس کو قدرت اور خلقت کے اعلیٰ ترین تناسب پر خلق کیا ہے، اگر خلقت کے وہ اعلیٰ ترین معیارات اگر اس نے نبھائے تو یقیناً یہ بندہ جو ہوگا یہ شکران نعمت کرنے والا ہوگا، کفران نعمت کرنے والا نہیں ہوگا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ علماء و اساتذہ کا مجمع ہے۔ کل کی گفتگو جو میں نے کی کہ جس کے ابتدائی مراحل ظاہراً زیادہ سنگین تھے، لیکن بہرحال علماء و اساتذہ کا ہے تو یہاں کوئی سنگینی نہیں ہے۔ یہ گفتگو ایسی تھی کہ جہاں پر عقل کا کردار اور نبی کا کردار، اس کے درمیان کی مماثلت کیا ہے، اس کے درمیان کا ربط کیا ہے، اس وجود کے ظاہر و باطن کا آپسی رابطہ کیا ہے، انسان کے خلقت کے اور اس کے وجود کے ظاہر کے اور اس کے وجود کے باہر کا رابطہ کیا ہے۔ عزیزان محترم، انسان کا کمال ہی یہی ہے کہ وہ عقل و تعقل کے ساتھ زندگی جیے، ورنہ پروردگار عالم نے جس زمانے میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر زمانے میں ہادیوں کو بھیجا، ہم نے ہر زمانے میں ہدایت کے محکم اور پختہ انتظامات کیے، لیکن پروردگار عالم کا ان تمام انتظامات کا کرنا اور ان تمام انتظامات کے بعد ہر زمانے میں ہادی کا بھی آنا اور ہادی کے آنے کے بعد انسان کا بار بار گمراہ ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت خلقت کے میدان میں کہ اللہ نے جب سے بشر کو اور بشریت کو خلق کیا ہے، ایک بڑا طبقہ وہ ہے، اکثر وہ ہیں زندگی جینے والے کہ جنہوں نے عقل و تعقل سے زندگی نہیں جی، بلکہ عقل و تعقل کے ساتھ زندگی جینے کے بغیر انہوں نے شہوت کے ذریعے زندگی جی۔ آپ دیکھیں اتنی نبی، اتنے انبیاء آئے، توریت، زبور، انجیل، قرآن کے علاوہ نہ جانے کتنے صحف، صحیفے نازل ہوئے، اور اس کے بعد ہر نبی کے بعد ایک دوسرا نبی آ رہا ہے، اور ہر زمانے میں ایک کیفیت، اور خصوصاً جو دین مشہور ہیں، جن کے ذریعے جن کی طرف جو ہے آسمانی کتابوں کی نسبت ہے، دین یہود اور دین نصارہ، جناب موسیٰ آئے، انہوں نے اپنی تبلیغ کی،
تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو بیدار کیا، لوگوں کو سمجھایا، خداوند متعال کی نشانیوں کو بتایا، آیات کو ظاہر کیا۔ جناب موسیٰ چلے گئے، پھر قوم موسیٰ میں تحریف، جناب عیسیٰ انجیل کے ساتھ آئے، انجیل کے ذریعے تبلیغ کی، اللہ کی آیات کی جانب متوجہ کیا، ساری زحمات کو برداشت کیا، ہر قسم کی ناروا تہمت کو برداشت کیا، تمام مصائب کو برداشت کیا۔ جناب عیسیٰ گئے مسیحیت میں تحریف۔ اچھا تحریف جو ہوتی ہے یہ بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ تحریف کہتے ہی اس کو ہیں کہ جہاں دین رہتا ہے روح دین مر جاتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں شیطان کو یا کسی بھی حزب مخالف کو دین سے دشمنی نہیں ہوتی ہے، بلکہ بعض وقت تو دین گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جب دین میں اتنی تحریف ہو جائے کہ دین اپنے اصل مدار سے بھٹک جائے یا دین کو اثر مدار سے ہٹا دیا جائے، جب دین اپنے اصل مدار کو کھو دیتا ہے، اپنے شعار کے پیچھے موجود شعور کو کھو دیتا ہے۔ توجہ فرمائیے، ہر دین کے اندر شعار ہے اور اسی شعار کے پیچھے ایک شعور ہوتا ہے۔ جب تک کہ وہ شعور کام کرتا رہتا ہے تب تک کہ وہ شعار کام کرتا ہے، اور جس دن وہ شعور مر جاتا ہے اس دن وہ شعار مردہ ہو جاتا ہے۔ ہر زمانے کی بات یہ ہے، اور تحریف کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، بلکہ تحریف کی مثال میں یوں دوں کہ اس محیط کے اندر آپ روز آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر روزانہ کوئی چھوٹی چھوٹی تبدیلی روز کی جائے، ایسی باریک تبدیلی کی جائے کہ جس کا انداز ہر ایک نہ کر سکے، بلکہ بڑا باریک بین پینی نگاہ رکھنے والا جو انسان ہوگا وہ سمجھ سکے کہ یہاں کوئی تبدیلی ہوئی ہے، کبھی یہ تبدیلی، کبھی وہ تبدیلی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تبدیلی ایسے دھیرے دھیرے ہوتی ہے کہ پورا صحنہ بدل جاتا ہے، احساس و انداز نہیں ہوتا۔ جیسے کہ یہاں 3 گھنٹے کی ایک مجلس ہے، اب اس 3 گھنٹے کی مجلس میں اگر کوئی مخلوق فرض کریے زیرو، فرض کر لیجئے لا مناقشہ فی المثال، کوئی مخلوق ایسی پیدا ہو کہ جس کی مدت حیات صرف 1 سے 2 گھنٹے کی ہے، اور جب وہ پیدا ہوئی تو یہ مجلس ہو رہی ہے، اور جیسے ہی وہ جس وقت وہ مری اس وقت بھی یہ مجلس ہو رہی ہے۔ جب وہ پیدا ہوئی تب بھی یہ ماحول تھا، جب وہ اس دنیا سے گئی تب بھی یہ ماحول تھا۔ تو اس مخلوق کے لیے ازل و ابد یہ مجلس ہے، لیکن ایک ایسی مخلوق کہ جس کی حیات کا دورانیہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ایک دن، کئی ہفتے، کئی مہینے، کئی سال زندگی کرنے پر قدرت رکھتا ہے، جس کے لیے یہ 3 گھنٹے کی مجلس 24 گھنٹے کا صرف 12واں حصہ ہے۔ توجہ کریے گا، یہ 3 گھنٹے کی مجلس صرف اور صرف کتنا 12واں حصہ ہے ایک 24 گھنٹے کا۔ تو اس کے لیے معلوم ہے کہ یہ مجلس کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی، اس کے لیے یہ مجلس کی ایک مدت ہے۔ لیکن جو مخلوق اسی مجلس کے درمیان پیدا ہو کر کے مر رہی ہے اس کے لیے ازل اور ابد یہ مجلس ہے۔ تحریف کی مثال بھی ایسا ہی ہے، دھیرے دھیرے تحریف اس طرح سے ہونے لگتی ہے کہ جو بعد میں آنے والی نسل ہے وہ اسی تحریف شدہ دین کو اپنی حقیقت کا مبنا سمجھ لیتی ہے کہ جس دین پہ ہم نے آنکھیں کھولی ہیں چاہے وہ تحریف شدہ کیوں نہ ہو، وہی حق، ہم اسی پہ مریں گے، ہم اسی پہ مٹیں گے، ہم اسی کا دفاع کریں گے، ہم اسی کے مدافع ہوں گے۔ یہ تحریف اس طرح سے ہوتی ہے۔ توجہ کریے گا، انسان کے وجود میں، انسان کے وجود میں اور انسان کے وجود میں نہیں، کل عالم میں 4 طرح کی وجود کے اعتبار سے ماہیتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک نام ہے فطرت، ایک نام ہے غریزہ، ایک نام ہے شہوت، ایک طبیعت، ایک غریزہ، ایک شہوت اور ایک فطرت۔ تمام بیشتر کہیے کہ فلسفیوں نے، خصوصاً آیت اللہ جواد آملی نے
فطرت کی طبیعت کی تعریف میں یہ کہا ہے کہ طبیعت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو تمام خلائق مادی کے درمیان ایک سی ہو. اب اس کی مثال جیسے انسان کی ہڈی سخت ہوتی ہے, حیوان کی ہڈی سخت ہوتی ہے, درخت کا تنا سخت ہوتا ہے, پتھر کی جو کیفیت ہے اس کی خلقت ہے اور جو اس کی ماہیت ہے وہ بھی سخت ہے. یعنی طبیعت وہ چیز ہے کہ جس میں جمادات بھی شامل, نباتات بھی شامل, حیوانات اور انسانات سب کے سب ہیں. اس کے بعد ایک چیز ہے غریزہ. غریزہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر اپنی غذا کے حصول کے لیے ایسی فطری ہدایت موجود ہو کہ وہ خود بخود اپنی غذا کو حاصل کر لے. یعنی ایک فطری ہدایت, ایک ایسی بنیادی خلقتی ہدایت, فطری نہیں, ایک بنیادی اور خلقتی ہدایت اس کے اندر موجود ہے. غریزہ اسے کہتے ہیں. جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کو بھوک لگتی ہے, تھوڑے ہی دیر کے بعد, پیدا ہونے کے کچھ گھنٹوں کے بعد جب وہ روتا ہے تو اپنی انگلیوں کو اپنے منہ میں ڈال لیتا ہے. یعنی اس کی طبیعت یہ کہہ رہی ہے, اس کا وجود یہ کہہ رہا ہے, اس کی ایک بنیادی اور خلقتی ہدایت یہ ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے سیر کر سکتی ہے تو وہ اسی راستے سے جائے گی. حیوان کو بھوک لگتی ہے, حیوان غذا کھاتا ہے. حتی صرف حیوان اور انسان نہیں بلکہ درخت اور نباتات بھی اپنی غذا کو لیتے ہیں. ہر کی غذا الگ ہے, انسان کی غذا الگ, حیوان کی غذا الگ. جو انسان غذا کھاتا ہے وہ حیوان نہیں کھاتا ہے. حیوان جو ہے وہ کچا گوشت کھا لے گا لیکن انسان کچا گوشت نہیں کھائے گا. حیوان جو ہے کیسی گھاس پھوس کھا لے گا لیکن انسان نہیں کھائے گا. اور جو درخت کی غذا ہے وہ بالکل الگ. اگر ہم بریانی لے جا کر اگر کسی درخت پر رکھ دیں تو بریانی سڑ جائے گی. اگر مرغ مسلم درخت کی شاخوں پہ رکھ دیں تو وہ مرغ مسلم سڑ جائے گا لیکن درخت وہ نہیں کھائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا تغذیہ اپنی ہدایت کے اعتبار سے زمین سے کر رہا ہے. توجہ کریے گا. لیکن لفظ فطرت ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو قرآن نے انسان کے لیے استعمال کیا ہے. کہ فطرت کیا ہے؟ ایک ہے طبیعت جو سب میں پائی جائے, انسان میں بھی طبیعت ہے. غریزہ جو نباتات سے لے کے انسانوں میں پایا جا رہا ہے, یعنی انسان میں غریزہ بھی ہے, اس کو بھوک لگنا, اس کے ساتھ دوسرے وہ عوامل پیش آنا. شہوت جانوروں کے درمیان, انسانوں کے درمیان جنبہ حیوانی کے اندر برابر ہے, حیوانی پہلو کے اندر برابر ہے. اس کے علاوہ فطرت وہ ایک پہلو ہے کہ جو صرف انسان کے لیے. امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں, صلوات بر محمد و آل محمد, فَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلَهُ, کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو لوگوں کے درمیان مبعوث کیا. رُسُلَهُمْ وَوَاتَرَ عَلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ, اور اس نے تواتر کے ساتھ نبیوں کو بھیجا. کس کے پاس؟ انسانوں کے پاس. لِيَسْتَادُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ, تاکہ وہ جو ہیں ان کو اس میثاق فطرت کی طرف متوجہ کرے, مطالبہ کرے کہ جس فطرت اور جس میثاق کے اوپر انسانوں کو اللہ نے خلق کیا ہے. وَيُذَكِّرُوهُمْ منسیہ نعمت ہی, اور ان کو اس نعمت کی طرف متوجہ کریں, یاد دلائیں اس نعمت کا کہ جس کو انہوں نے فراموش کر دیا ہے. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَاحْتَجُّوا عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ وَيَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ, کہ جو انبیاء آئے انہوں نے تبلیغ کے ذریعے اللہ کے راستے کو, آیات کو, علامتوں کو, نشانیوں کو لوگوں پر, بندگان خدا پر تبلیغ کے ذریعے واضح اور آشکار کر کے ان پر اپنی حجت کو تمام کیا.
وَيُصِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، اور انبیاء کا کام کیا ہے کہ وہ عقل کے دفائن کو، عقل کے جواہر کو، عقل کے گوہر کو انسان کے لیے، عالم بشریت کے لیے کیا کریں؟ نمایاں کریں۔ یعنی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو خلق کیا، نظام ہدایت کو بھیجا، نظام ہدایت کے قائم کرنے کے بعد جو نبیوں کو بھیجا ہے، فَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولَهُ، جو اس نے اپنے نبیوں کو، رسول کو بھیجا، اور تواتر کے ساتھ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک نبیوں کو مبعوث کیا ہے، تواتر کے ساتھ نبیوں کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ لِيَسْتَعْدُوهُمْ میثاق فطرتہ، تاکہ وہ ان کو فطرت کے میثاق کی یاد دلائیں، اور کیا کریں؟ جو نعمت فراموش ہو گئی ہے، توجہ کریے گا، اس کی یاد دہانی کرائیں۔ یعنی دو اہم ترین کام ہیں، ایک فطرت کی میثاق فطرت، اور ایک وہ نعمت جو نعمت منسیہ ہے، جس کو انسان نے فراموش کر دیا ہے، اور انبیاء نے اس کی یاد دہانی کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے حجت تمام کر دی۔ اور عقلوں کو انبیاء کا کام ہے کہ عقول کو، دفائن العقول کو، یا عقل کے خزائن کو لوگوں کے لیے آشکار کرنا، لوگوں کے لیے نمایاں کرنا، لوگوں کو باعقلانہ زندگی جینے کا سلیقہ سکھانا۔ اچھا، میثاق کیا ہے؟ میثاق کے سلسلے سے ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ بات کہ جب پروردگار عالم نے قرآن کو عرضہ کیا تو پہاڑ نے انکار کر دیا۔ حقیقت عرضہ یہ ہے کہ جب اللہ نے عرضہ کیا، قرآن حقائق کا نام ہے، صفحات میں موجود متن کا یا عبارت کا نام نہیں ہے، قرآن ایک حقیقت و حقائق کے مجموعے کا نام ہے۔ جس چیز کو پروردگار نے عالم نے عرضہ کیا، اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ تھی اللہ کی خلافت، اللہ کی نمائندگی، خلیفت اللہ ہونا۔ تمام عالم کو اللہ نے، میں نے ابھی اس سے پہلے کی مجلسوں میں عرض کیا، اساتذہ کا مجمع ہے، بزرگ اساتذہ کا، کہ اللہ نے تمام عالم کو اپنے ارادے سے خلق کیا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو اپنے ارادے سے خلق کیا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو ارادے کے علاوہ اپنی توجہ سے خلق کیا ہے۔ اور جب توجہ سے خلق کیا تو خلق کرنے کے وقت جب اس کے پتلے میں اپنی روح پھونکی تو کہا نفخت فیہ من روحی۔ ٹھیک، اللہ نے جو روح انسان میں پھونکی، انسان جو دمید الہیہ ہے، اس روح کے اندر کی صلاحیت کیا ہے؟ یعنی انسان اپنی خلقت کے اعتبار سے کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ نے پہلے ہی اس کی خلقت کو خلافت سے منسوب کر دیا، اپنی خلافت سے منسوب کر دیا، خلیفہ خدا ہے۔ انسان جو ہے بشر ہے، بشر یعنی جس کو میں بھیج رہا ہوں وہ میرا خلیفہ ہے، اور اس کی روح کو جو رکھا اس کو اپنی توجہ کے ساتھ پھونکا، دمیدہ الہی ہے۔ اچھا، انسان کی روح کی قوت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک انسان کی روح ہے، ایک حیوانات کی روح ہے۔ اگر کوئی بہت بڑا فلسفی، ایک مثال کے ذریعے اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا اپنے برادران کے لیے، اساتذہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ایک بہت بڑا فلسفی، بہت بڑا دانشور، بہت بڑا دانشمند، ابو علی سینا، فارابی، ابو ریحان بیرونی، آئنسٹائن، نیوٹن، کوئی بھی، جابر ابن حیان، اگر ابو علی سینا، اگر ابو ریحان بیرونی، صلوات بر محمد و آل محمد، صلوات بر محمد و آل محمد، اگر ایک بہت بڑا فلسفی، دانشور، دانشمند اگر ایک جانور کے سامنے، حیوان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا تو وہ حیوان اس کو ابو علی سینا نہیں سمجھے گا۔ توجہ کریے گا، وہ حیوان، وہ شیر، وہ حیوان مفترس اس کو یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ اتنا بڑا فلسفی ہے،
یہ جو ہے یہ علم نجوم کا ایسا ماہر ہے، یہ علم حیات کا ایسا ماہر ہے، یہ جو ہے بہت بڑا جو ہے کیمیاگر ہے، بلکہ کتنا ہی بڑا دانشور اور فلسفی حیوان کے سامنے آ کر کے کیوں نہ کھڑا ہو جائے، وہ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے ایک لقمہ ہے، ٹھیک، وہ اس کے لیے ایک لقمہ ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے۔ لیکن اگر وہی دانشمند، وہی دانشور اگر ایک انسان کے آگے کھڑا ہو جائے سامنے، تو وہ انسان اس کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ گفتگو کرنا شروع کرے گا، جیسے ہی اس کی زبان کھلے گی، وہ اس کے علم کا اندازہ لگا لے گا، وہ اس کے معیار کا اندازہ لگا لے گا، وہ اس کی فضیلت کو درک کر لے گا، وہ اس کے فضل کا انداز کر لے گا، وہ سمجھ جائے گا یہ کتنا بڑا دانشور ہے، وہ سمجھ جائے گا یہ کتنا بڑا آیت اللہ ہے، وہ سمجھ جائے گا یہ کتنا بڑا فلسفی ہے۔ ایک انسان سمجھ سکتا ہے، لیکن ایک جانور، ایک حیوان مفترس نہیں سمجھ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حیوان کی روح کے اندر وہ ملکہ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دانشور کو دانشور سمجھے، وہ کسی فلسفی کو فلسفی سمجھے، وہ کسی ماہر حیات کو ماہر حیات سمجھے، بلکہ انسان سمجھ سکتا ہے۔ انسان کیوں سمجھ رہا ہے؟ انسان اس وجہ سے سمجھ رہا ہے کیونکہ انسان کی روح کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ایک دانشور کو دانشور سمجھے، وہ ایک دانشمند کو دانشمند سمجھے، وہ ایک فلسفی کو فلسفی سمجھے، وہ ایک آیت اللہ کو آیت اللہ سمجھے، وہ نبی کو نبی سمجھے، وہ قرآن کو قرآن سمجھ سکے، وہ اللہ کو اللہ اپنا خالق سمجھ سکے۔ یہ انسان کی روح کے اندر کمال اور ملکہ ہے، لیکن یہی ملکہ اس حیوان کی روح کے اندر نہیں ہے۔ یعنی انسان کا خلیفہ خدا ہو کر کے خلق ہونا اور اس زمین پر آنا اور بشر بن کر انی خالق بشر، کہ میں نے بشر کو خلق کیا، میں بشر کا خالق ہوں اور اس بشر کو میں نے اپنی خلافت کا لبادہ پہنایا ہے۔ اس خلافت الہیہ کا ہونا، یہی وہ میثاق ہے کہ جس کو انسان بھول چکا ہے۔ اور حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں لِيَسْتَعْدُوهُمْ میثاق خلقتہ، کہ انبیاء آئے ہی اس لیے ہے تاکہ انسان کو اس کی اصل حقیقت سے آشنا اور روشناس کرا سکیں کہ تو کون ہے، تو یہ کر کیا رہا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے، کہ تم کون ہو، کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کس جبہے پہ کھڑے ہو، کس محاذ پر کھڑے ہو، کس کے ساتھ ہو، خدا کے ساتھ ہو، شیطان کے ساتھ ہو، لیکن تمہارے وجود کی حقیقت یہ ہے کہ تم خلیفۃ اللہ ہو۔ یعنی خلیفہ خدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کھڑا ہونا۔ اور خلیفہ خدا کب ہوگا؟ وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ، اور کیا کام ہے؟ کہ جو نعمت فراموش ہو گئی۔ اچھا وہ نعمت کون سی ہو سکتی ہے جو فراموش ہو گئی ہے؟ اس کے بعد قرآن فرماتا ہے، سورہ اعراف میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم انسانوں اور جناتوں کی بہت بڑی آبادی کو، ایک کثیر تعداد کو جہنم میں بھیجیں گے، جہنم رسید کریں گے۔ کیوں؟ لہم قلوبہم لا یفقہون۔ کل کی گفتگو میں قلب، انسانی مادی قلب یہ ہے، لیکن اس کا کام کوئی ڈاکٹر نہیں کہے گا کہ سوچنا ہے، لیکن قرآن اور روایات اگر قلوب کے لیے تفقع کی تعبیر استعمال کرے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دل اس قلب کے لیے مرکز توجہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس قلب سے اس قلب کی مراد نہیں ہے۔ لہم قلوبہم لا یفقہون، لہم اعین لا یبصرون۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہ ان کی آنکھیں لیکن اس سے دیکھتے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَلَهُمْ أُذُنٌ وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ، کہ ان کے پاس اذان ہے، کان ہیں، لیکن وہ اس سے سنتے نہیں ہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، قرآن کہتا ہے کہ ان کے پاس دل ہے، تفقع نہیں کرتے۔ پھر قرآن کہتا ہے ان کے پاس آنکھیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے ان کے پاس کان ہے، سنتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ان کی مثال اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ جانوروں کی طرح ہیں۔ توجہ کریے گا،
یہ جانوروں کی طرح ہے. پھر اس کے بعد اور سخت ترین لہن بل ہم ازل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اولئک ہم الغافلون. اس کے بعد قرآن نے کہہ دیا کہ یہ سب غافل ہیں، غفلت میں رہنے والے ہیں، غافل افراد میں سے ہیں. توجہ کریے گا، کوئی انسان ایسا پیدا ہوا ہے کہ جو آج تک پیدا ہوا اس نے دیکھا نہ ہو؟ کوئی ایسا انسان جو پیدائشی نابینا نہ ہو، وہ پیدا ہوا ہو بہترین بینائی کے ساتھ، جیسے جیسے رشد پایا، جیسے جیسے بڑا ہوا، اس کی آنکھوں کی قدرت نے جو ہے کام کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ دیکھ نہیں رہا ہے، آنکھ بند کر کے اس نے پوری زندگی گزاری ہو؟ کوئی ایسا انسان دیکھا ہے آج تک کسی نے تاریخ میں کہ کوئی انسان پیدا ہوا کان کام کرتے ہو لیکن اس نے ہمیشہ کبھی کان سے سنا ہی نہ ہو، استفادہ نہ کیا ہو؟ کوئی ایسا انسان کہ جس نے سوچا نہ ہو؟ یعنی دیکھ سب رہے ہیں، سن بھی سب رہے ہیں، اور اپنا دماغ بھی سب چلا رہے ہیں، حد سے زیادہ چلا رہے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے، اونچ نیچ کرنے کے لیے، دوسروں کو نیچا کرنے کے لیے، چیمے گوئیوں کے لیے، کسی کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنے کے لیے، اپنی برتری کا احساس دلانے کے لیے، اپنی جو ہے بالادستی کو دکھانے کے لیے، سب دماغ چلا رہے ہیں. کچھ نہیں تو نقطہ چینی کرنے کے لیے سب دماغ چلا رہے ہیں. مظلوم کے خلاف، جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے خلاف بڑے بڑے دماغ لگ کر بڑے بڑے آئٹمی ہتھیار بن رہے ہیں، اور اس کا استعمال ہو رہا ہے. یہ دماغی سے تو ہو رہا ہے، یہ ساری صنعتیں دماغ کا کمال ہے. لیکن پروردگار کیا کہہ رہے ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون. ان کے قلب ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں. ان کے آنکھیں ہیں، لہم اعین ولا یبصرون. ان کے پاس آنکھیں بھی ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں رہے. ولہم آذان لا یسمعون. ان کے کان ہیں لیکن سن نہیں رہے. تو یہ مطلب کیا ہے؟ اس آیت نے آ کر کے یہ کہہ دیا کہ جس کو ہم دیکھنا سمجھ رہے ہیں وہ دیکھنا نہیں ہے، جس کو ہم بینائی سمجھ رہے ہیں وہ بینائی نہیں ہے، جس کو ہم سماعت سمجھ رہے ہیں وہ سماعت نہیں ہے، جس کو ہم عقل سمجھ رہے ہیں عقل نہیں ہے، بلکہ بینش الہی کوئی اور بینش ہے، دید الہی کچھ اور ہے. اللہ جو سنوانا چاہ رہا ہے وہ کچھ اور ہے، اللہ جو سنوانا چاہ رہا ہے وہ کچھ اور ہے، اللہ جو سوچوانا چاہ رہا ہے، فکر کرانا چاہ رہا ہے وہ کوئی اور فکر ہے. اور اگر وہ چیز جو انسان خدا سوچوانا چاہ رہے ہیں اگر وہ خدا انسان نہ سوچے، جو چیز خدا دکھانا چاہ رہے ہیں اگر وہ انسان نہ دیکھے، جو چیز خدا سننے کا چاہ رہا ہے کہ انسان یہ سنے اور اگر وہ نہ سنے، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ بلہم ازل، یہ جانور بھی نہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہے. اس کا مطلب ہے کہ پروردگار یہ چاہتا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ حقیقت کو نہیں دیکھتے ہیں یا حقیقت کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، جو لوگ حق کو کلام حق کو نہیں سنتے ہیں یا کلام حق کو سننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، جو لوگ تفکر، تدبر، تعمق، تعقل و تفکر نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی دماغ کیوں نہ چلا لیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دل سے تفکر کرنے والے نہیں ہیں، وہ تفکر کرنے والے نہیں ہیں. یعنی دید پروردگار کچھ اور ہے، خدا کا منشا کچھ اور ہے کہ انسان کچھ اور سنے، اسی کے ساتھ کچھ اور تفکر کرے. اب توجہ، یعنی جتنے بھی انسان ہیں اگر وہ مظلومین کی حمایت نہیں کرتے تو لا یبصرون. یعنی غزہ میں بچے مارے جا رہے ہیں اور اگر انسان کے وجود پر اگر اس کی غیرت نہ جاگے، اگر وہاں کے مظالم نہ دکھیں، تو یہ دیکھنے والی آنکھیں حیوانوں کی ہیں. لا یبصرون، یہ دیکھنے نہیں، یہ تو نابینا اور اندھے ہیں. اگر انسان حق نہ دیکھے، حق نہ سنے، تو جتنے بھی دیکھنے والے ہیں چاہے سننے والے ہیں، اگر وہ حق، اچھا کون سا ایسا عنصر ہے، کون سا ایسا عنصر ہے کہ جو اگر ملغی عن العمل ہو جائے، اگر کام کرنا بند کر دے، اگر اس سے استفادہ نہ کیا جائے، تو پھر یہ دید بھی حیوان کی دید، یہ سماعت بھی حیوان کی سماعت، یہ فکر بھی حیوان کی فکر. یعنی اس فکر میں اور حیوان کی جبلت میں پھر کوئی فرق نہیں رہتا. وہ بھی اپنا پیٹ پالنے کے لیے ادھر ادھر جو ہے گھومتا ہے اور سوچتا ہے کہ کہاں سے پیٹ پال لوں. انسان بھی جو ہے اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، اپنے بچے کو پالنے پوسنے کے لیے جو ہے ادھر ادھر جو ہے دماغ چلا رہا ہے. لیکن اس کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز ہے کہ اگر وہ چیز نہ ہوئی تو پھر یہ انسان کیا ہے؟ حیوان نہیں بلکہ حیوان سے بھی بدتر. اور اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ غافل ہے.
اور پروردگار کو جن سے سب سے زیادہ نفرت ہے وہ غافل لوگ ہیں. اگر کوئی انسان مر جائے, غفلت کی موت مر جائے اور امام کو نہ پہچانے تو اس کی موت جاہلیت کی موت. حتیٰ کہ علامہ حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے ایک بڑا غضب کا لفظ استعمال کیا, ایک روایت نقل کی, ماتا میتت الحمار, کہ اگر کوئی ایسا انسان مرے جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچان کے مرے, غافل مرے, تو اس کی موت گدھے کی موت ہے. یعنی اتنی سخت ترین تعبیر روایات کے اندر آئی ہے. یعنی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے وجود کے اندر کہ جس کی حیثیت وہ ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ انسان کی دید جانور کی دید, انسان کی سماعت جانور. وہ چیز اس کا نام ہے عقل. وہ ہے عقل. یعنی اگر انسان عاقلانہ زندگی نہ کرے اور شہوت ران ہو کر کے زندگی کرے, ہوا و ہوس کا اسیر ہو کر کے زندگی کرے, اپنے مفاد کا اسیر ہو کر کے زندگی کرے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جی رہا ہے یہ اس کی زندگی حیوان سے بھی بدتر زندگی ہے. رسول ہیں, کل کے گفتگو کے تناظر میں, رسول وہ محرک ہے جو عقل کو تحریک کرنے والا ہے. امام وہ محرک ہے جو عقل کو تحریک کرنے والا ہے. اور ان کا کام یہ ہے وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ, یہ فراموش شدہ نعمت کی یاد دہانی کرانے والے ہیں. یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کی زندگی میں بصارت سے زیادہ بصیرت کی ضرورت ہے. یا تو انسان خود صاحب بصیرت ہو, یا اگر بصیرت کسے کہتے ہیں؟ بصیرت یعنی انسان ظاہر کے پیچھے باطن کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو. ایک چیز ہے, ایک تصویر ہے, ایک منظر ہے, ایک انسان ہے, کوئی بھی چیز ہو, ظاہر کے علاوہ باطن کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو. یعنی جب وہ کوئی کام کرے تو اس کے کام کا ہدف یہ ہو کہ اس کام کا اثر کم سے کم کچھ سالوں تک ہونا چاہیے. اب جتنی نگاہ بصیرت باز ہوگی, جتنا اس کے اندر بصیرت کرنے کی صلاحیت ہوگی, اتنا زیادہ وہ بصیر اور فہیم ہوگا. سب سے زیادہ صلاحیت جو ہے وہ معصومین کے اندر ہے. امام علی نے کیا کیا؟ امام علی نے جب حضرت امیر دفن ہوئے تو قبر کا نشان معلوم نہیں تھا, لیکن امام کی نگاہ بصیرت دیکھ رہی تھی کہ ابھی نہیں معلوم ہے لیکن بعد میں معلوم ہو جائے گا. ایک زمانہ آئے گا کہ قبر نمایاں ہو جائے گی, قبر کہاں ہے پتہ چل جائے گی. اس کے علاوہ ہزاروں کام کہ معصوم وہ کام کرتا ہے, یا جو لوگ معصوم کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کے کام میں کئی سال کی آئیڈیالوجی موجود ہو. اگر انسان بصیر نہیں ہو سکتا تو کسی ایسے صاحب بصیرت کی اتباع کر لے, کسی بصیر فقیہ کی اتباع کر لے. اگر خود اتنی دید نہیں ہے کہ وہ جہان کے حالات کے مسائل کا مقابلہ کر سکے, یا ان کو بھانپ سکے, ان کو پہچان سکے, تو پھر کیا ہے, کسی ایسے کے پیچھے آ جائے کہ جس کی دید کا لوہا سب نے مانا ہو, کہ جس کی بصیرت کو سب مان رہے ہوں. امام کا کام ہے نعمت منسیہ کو یاد کرانا. اب نعمت منسیہ کہاں یاد ہوگی؟ ایک طرف علی کا کردار, ایک طرف نبی کا کردار, ایک طرف ان کا کردار جنہوں نے نبی کے سامنے اپنی بات کو رکھا, ایک طرف علی کا. امیر المومنین کے لیے ایک بات کہتا چلوں کہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں توحید, خلقت اور حقیقت خلقت کی جو گفتگو کی ہے, یوں تو بہت سی چیز. خندق کے میدان میں رسول کا کہنا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابل جا رہا ہے. علی کی خلافت کی سب سے بڑی دلیل کہ کل ایمان جس کو نبی کی زبان کہے اسی کو زیب دیتا ہے کہ وہ مومنین کے ایمان کے لیے امیر المومنین بنے. جو لیلۃ المبیت رسول کے بستر پر سوئے وہی رسول کی جانشینی کر سکتا ہے. جس نے بعثت سے لے کر کے رسول کی زندگی کے آخر مراحل تک نبی کے ساتھ جو پیش رہا وہی احق اور سب سے زیادہ مستحق اور استحقاق رکھتا ہے نبی کی جانشینی کا. لیکن ان سب کے علاوہ تاریخ میں علی کے علاوہ, امیر المومنین کے علاوہ کوئی ایسا انسان آ جائے
یا خصوصاً خلفائے ثلاثہ میں سے کسی کا ایک بھی دکھا دے کہ جس نے توحید کے لیے ایسی گفتگو کی ہو جیسے امیر المومنین نے کی ہے. جیسی خلقت پر، خلق پر، توحید پر امیر المومنین کی گفتگو ہے، نہ ایسی پہلے کی ہے، نہ دوسرے کی ہے، نہ تیسرے کی ہے. یعنی ایک طرف امیر المومنین کی ذات، ایک طرف امیر المومنین کا کردار. سوال تو نعمت منسیہ کہاں آئے گی؟ نعمت منسیہ کی یاد دہانی کون کرائے گا؟ وہ ذات کرائے گی کہ جو صفین کے گھاٹ پر قبضہ کرنے کے بعد بھی معاویہ کے لشکر پر پانی بند نہ کرے. وہ ذات اس نعمت منسیہ کی یاد دہانی کرائے گی، اقدار کو زندہ کرے گی، عقلوں کو تکمیل تک پہنچائے گی، عقل کے دفائن اور اس کے خزائن جو پوشیدہ ہیں ان کو ظاہر کرے گی. یا اقدار وہ دے گا کہ جو صفین کے گھاٹ پر قابض ہونے کے بعد علی کے لشکر پہ پانی بند کر کے بے حیائی سے بغیرت یہ کہے کہ وہ علی ہوں گے جو وہاں پانی بند نہیں کرتے، مگر میں تو پانی بند کروں گا. دو کردار. ایک کردار وہ کہ جہاں امیر المومنین کے گھر پر تہاجم ہے، امام علی کے گھر کے اوپر یلغار ہے، علی کے گھر پر بلوا ہے، یہ وہ ہیں کہ جو نعمت منسیہ کی یاد دہانی کرائیں گے. خلافت کا جبہ کھینچتان کر اپنے تن پر ڈالنے کے بعد. یا وہ کردار نعمت منسیہ کی یاد دہانی کرائے گا کہ جس نے عثمان کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو بھیج دیا. نعمت منسیہ کی یاد دہانی کہاں ہوگی؟ نعمت منسیہ کی یاد دہانی وہاں ہوگی کہ جہاں امام وادی تف سے نکل رہے ہیں اور کہا کہ جتنے مشکیزیں ہیں، جتنے برتن ہیں، سب میں پانی بھر لیا جائے، اور حر کے لیے آ کر کے پانی کو پیش کر دیا. معلوم ہے کہ حر کون ہے. حر امام حسین کے لیے پیسر سعد عبید اللہ ابن زیاد کا مامور بن کر آیا ہے، لیکن اپنے تمام مشکوں کے دہانے کھول دیے. حتیٰ جانور بھی جب تک 3 بار منہ نہ ہٹائیں، جانوروں کے سامنے بھی پانی نہ ہٹایا جائے. نعمت منسیہ کی یاد کہاں سے دلائی جائے گی؟ یہ افراد نعمت منسیہ کو یاد دلائیں گے. یہ افراد وہ ہیں کہ جو انسان کے اندر قدر کو پیدا کریں گے. یہ وہ انسان ہیں کہ جو عقلوں کو تکمیل تک پہنچائیں گے. یا وہ ملعون پیسر سعد جو امام حسین اور حسین کے بچوں پہ 7 محرم سے پانی بند کر رہا ہے. کون؟ وہ ابو بکر کہ جس نے بیعت کے لیے امام علی کی گردن میں پھندا ڈلوایا، جس نے امیر المومنین کو مسجد تک کھینچ کے لایا. وہ نعمت منسیہ کی یاد دلائے گا؟ یا وہ ذات نعمت منسیہ کی یاد دلا سکتی ہے کہ جو انہی کی بیٹی ام المومنین عائشہ جب جمل کے میدان میں آ گئیں تو پورے کمال احترام کے ساتھ جناب عائشہ کو مدینے تک پہنچوایا. نعمت منسیہ کی یاد کون دلا سکتا ہے؟ ایک طرف یہ گروہ جو صاحبان ایمان کا گروہ، یہ وہ گروہ ہے کہ جس کا ایمان ہے، جس کا کام ہے، جس کی کوشش یہ ہے کہ انسان کو عقل اور تکامل کی آخری منزل تک لے کے جائے. اور ایک طرف وہ ہے کہ جو نبی کا راستہ روکے. پیغمبر نے کیا کیا؟ کل کی گفتگو میں پیغمبر نے اس سے زیادہ نبی کیا کر سکتے تھے؟ سب کو کہہ دیا کہ جیش اسامہ میں شرکت کرنا ہے. لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، کہ لعنت ہو اس کے اوپر کہ جس نے جیش اسامہ سے تخلف کیا، جس نے جیش اسامہ میں شرکت نہیں کی. نبی اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں کہ نبی نے جو ہے منبر پر آ کر کے یہ کہا کہ میں ایسی آگ اور ایسے فتنوں کو دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد کہتی ہے تاریخ یہاں تک کہتی ہے، بعض روایتوں میں یہاں تک بھی موجود ہے کہ نبی واپس گئے، دوبارہ مسجد میں آئے، اور دوبارہ مسجد میں آنے کے بعد اب علی کی طرف اشارہ کر کے کہا القرآن مع علی والعلی مع القرآن. اب نبی اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ وہ ذات ہے کہ جس کی مثال اس طرح سے دی جائے کہ اگر ایک طبیب ہے کہ جو ایک مریض کے نس میں، رگوں میں کیا کرنا چاہتا ہے؟ دوا ڈالنا چاہتا ہے، تزریق کرنا چاہتا ہے، لیکن وہاں پر آ کر کے ایک انسان کہے کہ نبی جو ہے یہ تزریق نہیں کی جائے گی. تو یہ انسان، اگر وہ انسان مر جائے کہ جس کو سخت ترین دوا کی ضرورت تھی، طبیب ڈاکٹر چاہتا تھا کہ دوا دے، لیکن کوئی آ کر کے راستہ روک لے اور کہے کہ دوا نہیں دی جائے گی، اگر یہ انسان مر جائے گا تو قاتل کون ہوگا؟ قاتل وہی شخص ہے کہ جس نے اپنے زور سے اس ڈاکٹر کو دوا دینے سے روکا. قاتل ہے وہ شخص. نبی امت کے لیے نوشتہ لکھنا چاہتے ہیں،
نبی نعمت منسیہ کی یاد دلا رہے ہیں، لیکن اگر کوئی نبی کے مقابل میں کھڑا ہو جائے تو اقدار کہاں زندہ ہوں گی؟ یہ تفکر کا موقع ہے، یہ تفکر کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ امام حسین نے جب ہر کے لشکر سے وادی تف سے امام چلے ہیں اور ہر کے لشکر کو پانی پلا دیا امام نے، تو امام نے پانی پلانے کے بعد ہر کے لشکر سے ایک بات کہی، اور وہ بات یہ تھی کہ اگر کوئی حاکم جائر، سلطان جائر اللہ کے حلال کو حرام کرے اور اس کے حرام کو حلال کرے، اور اگر کوئی شخص جو اس کی مخالفت کر سکتا ہے اپنے وجود کے کسی بھی اعتبار سے، زبان سے، اقدام سے، کسی بھی اعتبار سے، اگر وہ اس حاکم جائر کی مخالفت نہ کرے تو اللہ اس انسان کو اس حاکم جائر کے ساتھ قیامت میں شمار کرے گا۔ اس انسان کو کہ جو کسی حاکم جائر کی، کسی ظالم ترین بادشاہ کی مخالفت نہیں کر رہا ہے، اور کس بادشاہ کی جو حلال خدا کو حرام، حرام خدا کو حلال کر رہا ہے، دین و شریعت پہ تبدیلی کر رہا ہے۔ اصل میں جناب ہر امام حسین کے اسی دن سے ہو گئے تھے۔ ہر تو بین بین تھے، ہر ادھر پسر سعد کے لشکر سے یوں ہی تن جا کے ملا تھا، دل تو امام حسین کے پاس تھا۔ امام حسین نے ہر کے وجود میں وہ تصرف جو کرنا تھا کر دیا، ہر اندر سے تبدیل ہو چکا تھا، بس اس کی تبدیلی کے اظہار کی دیر تھی، اور وہ بھی شب عاشور ہو گئی۔ تو جہاں عقلیں پروان چڑھتی ہیں، جہاں دفائن عقول کو آشکار کیا جاتا ہے، جس جگہ نعمت منسیہ کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، جس جگہ انسان کو خلیفت اللہ ہونے کے عنوان سے روشناس کرایا جاتا ہے، جب عقل ایسے پروان چڑھ جاتی ہے تو اس پروان چڑھی ہوئی عقل سے، چاہے وہ کسی بھی عمر اور سن و سال کی ہو، اس سے جب یہ سوال ہوتا ہے کیف الموت عندک، کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، تو وہ بچہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر اقدار کو زندہ کرنے کی راہ میں، اگر عقول کو پروان چڑھانے کی راہ میں، اگر گمراہ لوگوں کے لیے عبرت کو قائم کرنے کی راہ میں، اگر سوئے ہوئے لوگوں کو خون سے جگانے کی راہ میں، اگر اس زندگی، ظاہری زندگی سے اگر گزر بھی جانا ہو، تب بھی وہ انسان مرتا نہیں ہے، بلکہ پروردگار کہتا ہے کہ اب ہم جو حیات دے رہے ہیں اس کی لذت اس مادی زندگی سے زیادہ ہے، اور اس کی شیرینی اتنی ہے کہ کبھی کبھی ایک سن بلوغ تک نہ پہنچا ہوا بچہ بھی جب عقل کی تکمیل کے مراحل میں ہوتا ہے تو اس چاشنی کو، اس طعام کو، اس مزے کو، اس ذائقے کو چکھ کر کے اپنے چچا کو جواب دیتا ہے اہلا من الاصل، کہ موت کا مزہ شہد سے بھی زیادہ لذت بخش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس قبیلے، اس عشیرے، اس قوم کا، اس خاندان کا، اس آغوش کا پلا ہوا بچہ ہے کہ جس آغوش کا انتخاب اور اس کی خلقت ہی اس لیے ہوئی لیستادوہم میثاق خلقت ہی، کہ یہ میثاق خلقت کو بتائیں کہ جس وقت خلق ہوئے تھے تو اس وقت تم نے کیا میثاق لی عالم ذر میں، اور تم اللہ کے خلیفہ ہو۔ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کی معرفت یہ ہے کہ جب مقاتل کہتے ہیں کہ جب جناب قاسم امام حسین کے نزدیک تھے اور امام حسین اپنے اصحاب سے گفتگو کر رہے ہیں، جناب قاسم کو بھی ولولہ، چچا جان ہم بھی جائیں گے، تو امام نے، مقاتل کہتے ایک سوال کیا، کیف الموت
عندک, کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ جناب قاسم نے کہا اہلا من الاصل, یعنی موت کا تصور اور موت کا اتنا بھیانک تصور جو تاریخ نے اس سے پہلے دیکھا, اور اس کے بعد قاسم کا موت کو شہد سے شیریں قرار دینا, شہد سے بھی زیادہ شیریں قرار دینا, اس نے انسانی زندگی اور اقدار کو ہی تبدیل کر دیا. اس نے یہ بتا دیا کہ موت کس راہ میں آ رہی ہے, یہ دیکھنا ہوگا. اگر موت اقدار کے احیاء کی راہ میں آ رہی ہے, اگر موت حق کے پرچم کو بلند کرنے کی راہ میں آ رہی ہے, اگر موت انسانی اقدار کو سنبھالنے کے لیے آ رہی ہے, تو یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے. قاسم نے کیوں کہا یہ؟ کیونکہ قاسم کو شہادت کا مرتبہ, شہید کا مرتبہ اور شہادت کی لذت کا احساس تھا. یعنی سوچئے وہ بچہ جو منزل بلوغ پہ نہیں پہنچا ہے, اس کو یہ اندازہ ہے کہ حیات جاویدانی کسے کہتے ہیں اور یہ مادی حیات اور زندگی کیا ہے. کہ جس عمر میں بچے بازیچے سے باہر نہیں جاتے ہیں, وہاں قاسم فلسفہ حیات و موت کے بارے میں توضیح دے رہے ہیں, اور ایسی توضیح جہاں پر حیات کا اور موت کا دو ہی ذائقہ تاریخ نے کربلا میں دیکھا. ایک جہاں شہد سے زیادہ شیریں, اور ایک جگہ تبسم علی اصغر. موت کو اہل بیت کے خاندان کے بچوں نے اس طرح سے پیش کیا, ایک جگہ تبسم علی اصغر اور ایک جگہ شہد سے زیادہ شیریں. امام حسین نے کہا کہ بیٹا سب شہید ہوں گے, حتیٰ علی اصغر بھی شہید ہوں گے. مقاتل کہتے ہیں کہ جیسے ہی جناب قاسم نے یہ سنا کہ سب شہید ہوں گے, ویسے ہی ایک تپاک کی کیفیت, پریشانی, اضطراب چہرے پہ نمودار ہو گئے, ماتھے پہ بل پڑ گیا کہ چچا کیا کیا, خیمے میں درائیں گے؟ صبح عاشور دفتر شہادت کھلا. مقاتل کہتے ہیں کہ بار بار جناب قاسم امام حسین کے پاس آئے کہ چچا اب اجازت دے دیجئے, اب اجازت دے دیجئے, اب اجازت دے دیجئے. تاریخ کہتی ہے کہ اتنا پاس آئے, اتنا پاس آئے, کبھی امام کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہے ہیں. یعنی سوچئے کہ موت کے تصور کو قاسم نے کیسا بدلا, موت کا کیا تصور قاسم دے رہے ہیں کہ چچا پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے ایسے اتاولے ہو رہے ہیں کہ بار بار اپنے چچا کے پاس آ رہے ہیں. اور امام حسین کا دل کہ بھائی کی آخری نشانی حسن کا یتیم, جب کبھی بھائی کی بو محسوس کرنا چاہتے ہیں حسین, تو قاسم اور حسن کے بچوں سے محبت کرتے ہیں, نوازش کرتے ہیں. لیکن مقاتل کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب امام حسین کے پاس جناب قاسم نے آ کر کے ایسی ضد کی کہ جس کے بعد امام حسین نے قاسم کو اجازت تو دے دی, لیکن مقتل کہتا ہے کہ چچا بھتیجے ایسا روئے, حسین اتنا روئے کہ حسین پر غش کی کیفیت طاری ہو گئی. تھوڑی دیر بعد افاقہ کرایا گیا, امام حسین نے جناب قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا. عیناً مقاتل کے جو جملات ہیں وہ یہ ہیں کہ امام حسین نے قاسم کے امامے کو تحت الحنک
امامہ جو ہے امامے کے دونوں کونوں کو شانوں پر ڈال دیا اور امامے کو چاک کر دیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ کرتے کے گریبان کو چاک کر دیا. اچھا, کرتے کے گریبان کو چاک کرنے کی حکمت یہ تھی کہ امام فوج اشقیاء میں یہ پیغام دے رہے تھے, دیکھو اب جو آ رہا ہے وہ یتیم ہے, شاید میری نسبت سے رحم نہ کرو تو یتیم دیکھ کر کے, یتیم سمجھ کر کے رحم کر دینا, شاید کوئی رحم کرے یتیم دیکھ کر, یتیم سمجھ کر. اور اس کے بعد جناب قاسم کو جب سوار کیا تو رکابوں میں حضرت کے پیر نہیں آ رہے ہیں. امام نے جناب قاسم کے لیے رکابوں کو منظم کیا, رکاب کو منظم کیا. سمجھ لیجئے کہ جس کے رکاب میں پیر نہیں آتے اس کے ناپ کی ذرا بھی نہیں ہوگی. جناب قاسم بڑھے. حمید کہتا ہے کہ جس کا جملہ مقاتل میں آیا ہے کہ جب یہ بچہ آیا ہے تو اس کا آنا ایسا تھا کہ جیسے مقتل میں چاند کا ٹکڑا آ گیا ہو. سوال کہ جو دشمن کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ جو دشمن کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ اپنے چچا کی نگاہ میں کیا ہوگا, اپنی پھوپھی کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ جناب قاسم میدان میں آئے, حسن کا لال میدان میں آتا ہے اور آنے کے بعد وہ تلوار چلائی کہ اس کمسنی میں کہ علی کی شجاعت کے جلوے دکھا دیے. ایک ملعون نے جب جناب قاسم حملوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں تو عذری کے ایک ملعون نے جناب قاسم پر ایک ایسا حملہ کیا کہ حضرت کی پیٹھ پر لگا, اور دوسری طرف سے جو شمر کا حملہ ہوا قاسم کا سر شگاف ہو گیا. جناب قاسم زمین پر گرے. اب جو زمین پر گرے, یا اماں ہو ادرکنی, اے چچا میری مدد کو آئیے. مقاتل کہتے ہیں کہ جب جناب قاسم زمین پر گرے تو حسین ایک عقاب کی طرح لعین کی طرف فوج آدھا کی طرف جھپٹے ہیں. حسین کا آتا دیکھ, عباس کا آتا دیکھ, اب جو فوج میں تلاطم برپا ہوا, قاسم سا گل بدن گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے, قاسم سا گل بدن گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پامال ہو گیا. امام حسین قاسم کے پاس پہنچتے ہیں, دھول چھٹتی ہے. مقاتل کہتے ہیں کہ جیسے ہی دھول بیٹھی امام حسین نے جب قاسم کو دیکھا تو صرف مقتل نے دو چیزوں کا ذکر کیا. ایک قاسم کی سانس اکھڑ رہی تھی اور ایک قاسم ایڑیاں پٹک رہے تھے. معلوم نہیں حسین نے قاسم سے کلام کیا, حیات نے اتنا موقع دیا کہ نہیں دیا. حسین نے قاسم کو اٹھانا چاہا. مقتل کہتا ہے کہ جب امام حسین نے قاسم کو اٹھایا تو سینے سے سینے کو لگایا, اور سینے سے سینے کو لگانے کے بعد جب مقتل سے خیمگاہ کی طرف بڑھے ہیں تو قاسم کے بدن, قاسم کا پاؤں, قاسم کے قدم زمین پر خط دیتے ہوئے جا رہے ہیں. اللہ اکبر, یہ کیا مصائب کہ جس کے پاؤں ابھی رکاب میں نہیں آ رہے تھے اس کے جسم کے لوتھڑے, اس کے جسم کے ٹکڑے زمین پر خط دے رہے ہیں. مقاتل کہتے ہیں کہ امام حسین نے قاسم کو خیمے میں پہنچایا, لیکن مقتل نے امام حسین کے ایک بچے کا اور ذکر کیا. وہ بچہ کون ہے؟ عبداللہ ابن حسن. یہ وہ بچہ ہے کہ جس کے لیے امام حسین نے جناب زینب اور بیبیوں سے کہا تھا کہ اس بچے کو پکڑ کے رکھو. کیوں؟ اتنا کم سن ہے کہ میدان میں نہیں بھیجا جا سکتا ہے, اور بار بار آ کر چچا کو بوسہ لے رہا ہے کہ میں بھی جاؤں گا, میں بھی جاؤں گا. اللہ غربت حسین کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنی جان نثار کرنے کو آمادہ ہیں. امام حسین نے
اس بچے کو کہا کہ اس کو رکھو، اس کو سنبھالو، اس کو محبوس کرو۔ مقاتل کہتے ہیں وہ بچہ خیمے میں تھا، لیکن جیسے ہی امام حسین گھوڑے سے گرے اور حل من ذابن یا زبان عن حرم رسول اللہ کی صدا بلند ہوئی، یہ بچہ کسی طرح سے خیمے سے نکلا، اور اس بچے کا خیمے سے نکلنا تھا کہ یہ بچہ دوڑتا ہوا امام کی طرف بڑھا۔ جناب زینب چاہتی ہیں کہ اس بچے کو پکڑیں، لیکن دیر ہو چکی ہے۔ بچے نے جا کر کے خود کو تیر پر معلق امام حسین کے سینے پہ گرا دیا۔ مقاتل کہتے ہیں کہ اس 10 سال کے بچے نے اپنے آپ کو امام حسین سے ایسا چسپا کیا، ایسا امام کے گلے لگا کہ میں اپنے چچا کو نہ چھوڑوں گا، میں اپنے چچا کو نہ چھوڑوں گا، کہ جب ملعون نے تلوار چلائے، جیسے ہی تلوار چلی اس بچے کے ہاتھ قلم ہو گئے۔ اے مولا عباس، اے عباس آئیے اور دیکھیے کہ اب جس کے ہاتھ کٹ رہے ہیں وہ حسین کی آغوش میں ہے۔ مقاتل کہتے ہیں ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، بچے کے حلقوم مبارک پہ لگا، بچے نے امام حسین کی آغوش میں دم توڑا۔ اے یا رسول اللہ، اے امام حسن، اے بی بی فروہ، ہمارا پرسہ قبول۔